روس میں آنے والے کمیونسٹ انقلاب نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ اسی ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت سارے لوگ اپنے خاندان کو لے کر چھپتے چھپاتے جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان لوٹے پٹے لوگوں نے اینگلو افغان بفر زون میں ڈیرے ڈالے، مگر مصیبتیں ان کے تعاقب میں سرگرداں تھیں۔ وہی سرخ ریچھ اس علاقے میں بھی آن دھمکا۔ دوبارہ یہ لوگ پاکستان کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ان ابتلا کے دور میں برادر اسلامی ملک ترکی ان کی مدد کو آگے بڑھا اور بہت سے لوگوں کو ترکی میں جھیل وان کے علاقے میں عظیم پامیر کے نام سے ایک گاؤں میں آباد کیا۔ ناظرین، میں ہوں اظہر مناس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، یہ کون تھے اور بار بار ہجرت پر مجبور کیوں ہوئے۔ ہم جانیں گے ایک ایسے علاقے کی کہانی جو صدیوں سے دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ اس کے لوگ آج بھی صدیوں پرانی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب پاکستان اس علاقے کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس علاقے کی دلچسپ کہانی جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے اور علم کی کھوج کے اس سفر میں آپ ہمارے ہم سفر بنے رہیں۔ افغانستان گزشتہ کئی دہائیوں سے جنگ و جدل اور خانہ جنگی کا شکار ہے، تاہم افغانستان کا ایک خطہ ایسا بھی ہے جو آج تک جنگوں سے مکمل محفوظ ہے۔ وہ علاقہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ایک تنگ سی پٹی ہے جس کو واخان راہداری یا واخان کوریڈور کہتے ہیں۔ اس پٹی کی وجہ سے دونوں ممالک جدا ہیں۔ اگر یہ پٹی نہ ہوتی تو دونوں ہمسایہ ملک ہوتے۔ افغان صوبے بدخشاں کے شمال کی طرف واقع اس وادی کی سرحدیں چین، پاکستان اور تاجکستان سے ملتی ہیں۔ قراقرم، ہندوکش اور پامیر پر مشتمل اس راہداری کی لمبائی 350 اور چوڑائی 16 سے 64 کلومیٹر تک ہے۔ اس خطے کا بلند ترین مقام افغان چائنا سرحد پر 4923 میٹر بلند درہ وخجیر ہے۔ افغان صوبے بدخشاں کا قصبہ اشکشم 3037 میٹر کی اونچائی پر وادی کا پست ترین مقام ہے۔ اس پوری وادی کو بدخشاں صوبے کے صدر مقام فیض آباد سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ واخان میں اکثریت واخی قوم کی ہے، جبکہ کرغیز اور پامیری اہم قبائل ہیں۔ یہاں کی مجموعی آبادی 13,500 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں بولی جانے والی زبانوں میں واخی اور دری شامل ہے۔ یہ علاقہ پچھلے 2500 سال سے واخیوں کا گھر ہے، جو ایک ایرانی نسل گروہ ہے۔ مذہب کے لحاظ سے ان لوگوں کی اکثریت اسماعیلی ہے، جو کہ شیعہ مسلک کے ایک فرقہ ہے، جبکہ کرغیز سنی مسلمانوں کا قبیلہ ہے۔ پورے واخان میں ایک بھی مسجد نہیں ہے، اس کی جگہ جماعت خانے ہیں جو کہ عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سینٹر کا کام بھی کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کے موسم کی تو وہ شدید سرد ہے۔ سال کے 9 ماہ سارا علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت 6 سے -40 ڈگری تک رہتا ہے۔ وخی بنیادی طور پر خانہ بدوش ہیں۔ ان کی روزمرہ زندگی کا انحصار یاک، بھیڑ بکریوں، گھوڑوں اور اونٹوں کے ریوڑوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باربرداری کے لیے گدھے، خچر بھی پالے جاتے ہیں۔ ان قبائل کی اکثریت لکڑی، یاک کی کھال اور پتھر سے بنے ہوئے گول خیموں میں رہتی ہے، جنہیں یورت کہا جاتا ہے۔ یہ خیمے باہر سے سادہ اور بے رنگ ہوتے ہیں، جبکہ اندر سے بہت خوبصورت اور گرم ہوتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے لوگ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں سیدھی چھتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کے سردیوں اور گرمیوں کے لیے الگ الگ گھر ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں واخی اپنی جانور لے کر سرسبز بالائی علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور سردیاں شروع ہونے سے پہلے کم بلندی والے علاقوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ واخان میں برف پگھلنے کے بعد ایک خاص قسم کی گھاس اگتی ہے، جسے کاٹ کر مویشیوں کے چارے کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا خطہ نیم بنجر ہے۔ چند ایک جگہوں پر کاشتکاری بھی ہوتی ہے۔ ان کے کھیت گلیشیئرز کے پگھلتے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ واخانی کسان کاشت کے صدیوں پرانے طریقے استعمال کرتے ہوئے محدود پیمانے پر گندم، جو، مٹر، آلو، سیب اور خوبانی کاشت۔ اگر ذکر کیا جائے ان لوگوں کی خوراک کا تو وہ گندم کی نان نما روٹی، مکھن اور نمکین چائے پر مشتمل سادہ خوراک کھاتے ہیں۔ یاک کا دودھ، اس سے بنا مکھن، دہی اور پنیر جسے کرت کہتے ہیں، ان لوگوں کی خوراک کا اہم جز ہے۔ یاک اور دمبے کے گوشت کے بغیر ان کا کھانا ادھورا رہتا ہے۔ پورے واخان میں پکی سڑک اور پبلک ٹرانسپورٹ کا وجود نہیں ہے۔ کچی سڑکیں اور عارضی راستے مختلف علاقوں اور گاؤں کو آپس میں ملاتے ہیں، جبکہ سفر کا ذریعہ گھوڑے، اونٹ اور یاک ہے۔
پورے علاقے میں گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سال میں 2-3 مرتبہ کچھ سپلائی ٹرک ان کچے راستوں سے سفر کرتے ہوئے بھیڑ کی اونٹ، یا کی کھالیں، زندہ مویشی اور مخصوص واقعی پنیر، کرت کے بدلے آٹا، اناج، دالیں اور سبزیوں کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی بھی فروخت کر کے واپسی کی راہ لیتے ہیں۔ تاہم یہ کچے راستے اس قدر دشوار اور خطرناک ہیں کہ گنتی کے چند ٹرک ڈرائیورز ہی واخان کا رخ کر پاتے ہیں۔ مشرقی علاقوں میں ضروریات زندگی درہ بروغل اور درہ ارشاد کے ذریعے پاکستان سے کی جاتی ہے۔ واخان میں بجلی اور گیس جیسی بنیادی سہولتیں بالکل میسر نہیں ہیں۔ کھانے پکانے کے لیے لکڑیاں، گھاس اور یا کا گوبر استعمال کی۔ واخان میں تعلیمی نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ گنتی کے چند اسکول ہیں جہاں مڈل یا سیکنڈری تک تعلیم دی جاتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اکثر اسکول کئی گھنٹوں کی مسافت پر ہوتے ہیں۔ آغا خان فاؤنڈیشن اور مختلف دوسری NGOز تعلیم کے میدان میں بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ جہاں تک صحت کی بنیادی سہولتوں کا تعلق ہے تو پورے علاقے میں کوئی نجی اسپتال یا کلینک نہیں ہے۔ گنتی کے چند ایک سرکاری کلینکس ہیں جو پورے سال میں کچھ دن ہی کھلتے ہیں، مگر ضروری ادویات کی فراہمی نہیں ہو پاتی۔ البتہ یہاں امراض اور صحت کے مسائل بھی بہت محدود ہیں۔ صاف آب و ہوا، آلودگی سے پاک اور فطرتی طرز زندگی کی وجہ سے اکثر واقعی لوگ 100 سے 120 سال تک کی زندگی پاتے ہیں۔ واخان کی قدرے مخصوص روایات میں سے ایک یہاں کا کئی صدیوں پرانا کھیل بزکشی بھی ہے، جسے گھوڑوں پر سوار ہو کر کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں بکری کے جسم کو گیند بنا کر کھیلتے ہیں۔ بزکشی میں کوئی قوانین نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی ٹیمیں ہوتی ہیں۔ فیئر پلے کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ کھلاڑی ایک دوسرے کو مکے ٹانگیں مار کر بکری کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں، خاص طور پر نوروز کے موقع پر۔ اس کھیل کا محور مقابلہ اور برادری ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو واخان کو اس قدر انوکھا بنا دیتا ہے۔ بنیادی اور جدید سہولتوں کے بغیر بے حد دشوار، سخت اور محنت کشی سے لبریز زندگی کے باوجود سب لوگ مطمئن اور پرسکون ہیں۔ پورا خطہ آج تک جنگ اور دہشت گردی کی تباہ کاریوں سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ چوری، ڈاکہ زنی، قتل، ریپ یا اس قسم کے دیگر جرائم کا یہاں پر سرے سے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس خطے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ چین کو بحر روم سے جوڑنے کے لیے پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں بننے والی اصل شاہراہ ریشم واخان کوریڈور سے ہی گزر کر جاتی تھی۔ چینی تاجر اسی راستے سے گزر کر اپنا بنایا ہوا ریشم پوری دنیا میں فروخت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رومی سونا اور اس خطے سے نکالے گئے قیمتی افغان پتھر دنیا بھر میں بیچے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی قدیم میں اسکندر اعظم اور مارکو پولو بھی اسی راستے سے گزرے تھے۔ آج بھی اس قدیم راستوں کے نشان، راستوں میں ٹھہرنے کے مقامات اور بدھ تہذیب کے نشانات ہر سو بکھرے پڑے۔ 19ویں صدی میں جب برطانیہ اور روس گریٹ گیم میں وسطی ایشیا کی لڑائی لڑ رہے تھے تو واخان کی موجودہ سرحدیں اس وقت ایک بفر زون کے طور پر بنائی گئی تھی تاکہ دونوں حریفوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ 1880 سے افغان عملداری والے اس علاقے کو 1893 کے اینگلو افغان معاہدے میں افغانستان کا حصہ تسلیم کر دیا گیا، یہ جانے بغیر کہ یہ زمین کی لمبی پٹی جغرافیائی اعتبار سے گلگت بلتستان کا حصہ ہے۔ اس کے افغانستان کے جغرافیائی حصہ ہونے کا کوئی قانونی ثبوت کہیں موجود نہیں ہے۔ واخان کوریڈور کے مشرقی سرے پر موجود وخجیر پاس کی افغان چینی سرحدی کراسنگ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے باقاعدہ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اس بندش نے وادی کو تجارت سے محروم کر رکھا ہے۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وجہ سے اب امید ہے کہ واخان ایک بار پھر معروف تجارتی راستہ بن کر ابھرے گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک واخان کوریڈور کے مغربی کنارے پر موجود قصبے اشکشم سے ایک کچی سڑک راہداری کے وسط میں موجود سرحد بروغل تک جاتی تھی۔ اس سے آگے مشرق کی جانب سفر کرنے کے لیے آپ کو پیدل یا جانوروں پر جانا پڑتا تھا۔ اب سرحد بروغل سے 75 کلومیٹر لمبی ایک سڑک بوزائی گمباز کے گاؤں تک بن گئی ہے، جو کہ واخان کے کل طول کا 3/4 حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک پرانے راستے پر بنائی گئی ہے جو کہ کرغیز خانہ بدوش استعمال کیا۔ چترال سے تاجکستان تک کا فاصلہ درہ بروغل کے راستے میں 200 کلومیٹر کا ہے۔ ان دونوں علاقوں کو ملانے کے لیے ایک سڑک بنانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اگر یہ سڑک بن جاتی ہے تو وسطی ایشیائی ملکوں کو گرم پانیوں تک آسان رسائی میسر آ جائے گی۔
یہ خطہ مکمل طور پر پرامن ہے۔ خوبصورت پہاڑوں، خنک موسم اور واقعی ثقافت کی رنگینیاں بہت سے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں سیاحوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں کے مناظر آج بھی صدیوں پرانے لگتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ جانا جو کہ روایتی سیاحت سے قدرے مختلف ہو، ایک زبردست اور الگ ہی تجربہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جنہیں اپنا روایتی طرز زندگی پسند ہے۔ جب آپ واخان میں سفر کرتے ہیں تو سادہ زندگی کے رہنائیوں کے ساتھ ساتھ ہر قدم پر ایک دلچسپ تاریخ کی کتاب کے ورق کو پلٹتا محسوس کرتے ہیں۔ دنیا میں واخیوں کی کل تعداد 1 لاکھ سے 1,20,000 کے درمیان ہے۔ واخان کوریڈور اور اس سے ملحقہ تاجکستان، چین اور پاکستان کے علاقوں میں بھی واخی پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں گجال، وادی اشکومان، وادی یاسین اور وادی بروغل میں واخی رہتے ہیں۔ یہی درہ بروغل پاکستان کے علاقے چترال اور درہ ارشاد گلگت بلتستان کو اس راہداری سے جوڑتے ہیں۔ اگلے 50 سالوں میں معدومیت کے خطرے سے دوچار واخی زبان اور تہذیب کو بچانے کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں جاری ہیں۔ جولائی 2021 میں 4 طالبان ایک گاڑی میں ڈرامائی انداز میں وارد ہوئے اور پوری وادی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ طالبان کے اس کنٹرول سنبھالنے کے بعد چین نے اس علاقے میں دلچسپی ظاہر کرنا شروع کی۔ بروغل سے بوزائی گمباز تک بننے والی سڑک اسی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔